وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو مہدویت کے موضوع پہ الکافی کی روایات کے ذیل میں چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں الکافی کتاب الحجت سے باب کہ جس میں کراہیت التوقیت کا تذکرہ ہے، اس کی روایات پیش کی گئیں۔ 6 احادیث ہم نے مطالعہ کی تھیں اور اس باب میں کل 7 روایات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں باب التمحیض والامتحان میں منتقل ہو جائیں گے۔ الکافی مہدویت کا سب سے قدیمی منبع ہے ہمارے پاس، اور اسی کتاب میں جو احادیث آئی ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کے زمانے سے بالکل متصل دور کی احادیث ہیں۔ بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یا تو 1 صدی یا 2 صدی 200 سال قدیم ہو جاتی ہیں، یعنی متاخر ہو جاتی ہیں۔ لہذا الکافی کی روایات کا ایک اعتبار ان قرائن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ الکافی میں الحمدللہ ہم کئی چیپٹرز پڑھ چکے ہیں مہدویت کے موضوع پہ، اور ان کی تفصیلی اور تحلیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس چیپٹر کی 7 روایتوں میں سے بعض روایتیں ہم نے ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں کہ وہ صحیح سند ہیں، جبکہ بقیہ کی ہم نے سندی تحقیق نہیں کی، کیونکہ وہ روایات کسی نہ کسی راوی کی وجہ سے مبنی ایت اللہ خوئی کے مطابق ضعیف ثابت ہوتی ہیں۔ اگرچہ مجہول الحال راوی ہو تو شیخ عبداللہ مامکانی کے جو قائل تھے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں تضعیف وارد نہیں ہوئی یا اس کے عیب اور نقص کی ہمیں خبر شواہد یا قرائن سے نہیں ہوتی تو وہ قابل قبول راوی شمار ہوگا۔ اس کے مطابق متعدد روایات ہمارے پاس صحیح ثابت ہو جاتی ہیں۔ آخری روایت جو کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس روایت کے بعد ہم اسی باب کو انشاءاللہ تعالی غیبت نعمانی سے پڑھیں گے۔ غیبت نعمانی الکافی کے بعد دوسری ہمارے پاس اہم کتاب ہے مہدویت کے موضوع پہ، اور قدیمی تر ہے، اور تیسری پھر کمال الدین شیخ صدوق کی آتی ہے۔ غیبت نعمانی کا امتیاز کمال الدین سے یہ ہے کہ یہ خود محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاً شاگرد تھے، اور الکافی کی تحریر یعنی املا کرنے میں جو انہوں نے تحریر کی ہے اس میں یہ خود شامل تھے، محمد بن ابراہیم نعمانی، اور انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث کو نقل کیا ہے کہ جو محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی۔ بہرحال آپ اس روایت کو پہلے دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم غیبت نعمانی کی روایت میں منتقل ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 اور باب ہمارے پاس ہے کراہیت التوقیت، وقت کا معین کرنا وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ کراہیت بمعنی حرمت ذکر کیا ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں واضح طور پہ نہیں آئی ہے، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس اس بات کو بیان کرے کہ وقت کو معین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کس کے اوپر حمل کی جائے گی، حرمت کے اوپر۔ اگر کوئی ہمارے پاس ایسی روایت ہوتی یا معتبر روایت ہوتی کہ جس میں وقت معین کرنے کی تشویق دلائی ہوتی تو پھر جمع کرنے کی بات آتی۔ یہاں پہ جب ایک طرفہ روایات کا مجموعہ ہے اور اس کے مد مقابل کوئی اور روایات موجود نہیں ہے، اور ان میں بھی تاکید در تاکید ہے اور فعل نہیں کا استعمال کر کے تاکید کی گئی ہے، تو یہ تاکید حرمت کے اوپر دلالت کرے گی۔ اگرچہ اس چیپٹر کا جو عنوان باندھا ہے شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا ہے؟ کراہیت التوقیت۔ حدیث نمبر 7 کہ میں آپ کی خدمت میں سند پڑھتا ہوں۔ سند میں بعض راوی مجہول ہیں۔ الحسین بن محمد عن جعفر بن محمد عن قاسم بن اسماعیل الانباری عن حسن بن علی عن ابراہیم بن محزم، اور وہ اپنے والد محزم سے۔ محزم کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال ذکرنا عندہ ملوک آل فلان، ہم نے آل فلاں کے بادشاہوں کا تذکرہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے کیا۔
یعنی عباسی بادشاہوں کا تذکرہ ہم نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا۔ فقال انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امر کے لوگ ہلاک ہوں گے جلد بازی کی وجہ سے، اس امر کو یعنی امر ظہور کو جلد لانے کے چکروں میں ہلاک ہوں گے۔ ان اللہ لا يعجل لعجلۃ العباد، اللہ لوگوں کی جلدی کی وجہ سے جلد بازی نہیں کرتا۔ ان لہذا الامر غایتاً، اس امر نے ایک مقام تک، ایک وقت تک، ایک اختتام تک پہنچنا ہے، اس کی ایک غایت ہے۔ غایت یعنی وہ مقام جہاں پہ ایک شے ختم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے، اس کے لیے بھی ایک غایت ہے۔ ینتہی الیہا، ینتہی میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف، یہ امر اس غایت کے اوپر اختتام پذیر ہوگا۔ فلو قد بلغوها، اگر یہ لوگ اس غایت تک پہنچ گئے، یعنی جب یہ امر پہنچے گا اور لوگ بھی اس وقت تک پہنچ گئے تو ٹھیک۔ فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة، تو نہ وہ اس امر کو ایک لحظہ پہلے لا سکتے ہیں، ولا يستأخروا، اور نہ ایک لحظہ مؤخر کر سکتے ہیں، ان کے بس سے باہر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کی قدرت اور ان کے اختیار سے باہر ہے کہ امر ظہور کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں یا امر ظہور کو وہ لے آئیں۔ یہ حدیث چند معانی سے ہمارے لیے پیش نظر ہے۔ اولاً اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہاں پہ ملوک سے مراد بنو عباس ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی عباس چھا گئے تھے۔ 132 ہجری میں بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا اور عبد الرحمن داخل وہ افریقہ کے ذریعے سے وہ سمندر پار کیا، افریقہ پہنچ گیا اور وہاں جا کے پھر اس نے حکومت قائم کی اور پھر اسپین میں اس نے حملہ کیا۔ معروف تاریخ ہے، طارق بن زیاد کے ذریعے سے پھر وہاں پہ بنو امیہ نے حکومت، بربر قبیلہ جو تھا اسپین میں، انہوں نے حکومت قائم کی، اور اس طریقے سے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ بنو عباس کی اصل اسلامی ریاستوں کے اوپر حکومت تھی اور مد مقابل ایک علاقے، ایک خطے کے اوپر، اور جو دور دراز کا خطہ تھا بنو عباس کی اصلاً دسترس سے باہر تھا، پورا ایک بر اعظم کا فاصلہ موجود تھا، اس کے اوپر بنو امیہ کے بادشاہوں کی دوبارہ حکومت آ گئی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ قسطنطنیہ نہیں، معذرت، یہ مسجد قرطبہ جیسے معروف ہے۔ یعنی یہ جو حکومت تھی تقریباً مختلف مسلمان بادشاہوں کی رہی اسپین کے اوپر، اور اندلس، اسپین کا پرانا نام اندلس ہے، قسطنطنیہ ترکی کو کہتے ہیں۔ اندلس کے اوپر ان کی حکومت آئی، اور اندلس آج کے دور میں اسپین کہلاتا ہے۔ اندلس کے اوپر تقریباً 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اس میں سے 300 یا 350 سال بنو امیہ کی حکومت ہے، اور پھر بقیہ بادشاہتوں کا سلسلہ ہے۔ بالآخر وہاں پہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوا اور عیسائیت دوبارہ سے وہاں پہ لوٹ آئی، جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ اس جگہ پہ اور اس خطے کے اوپر حکومت کی۔ موجودہ دور میں وہ یورپ کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ بنو عباس کا تذکرہ امام صادق علیہ السلام کے پاس کیا گیا، کیونکہ بنو عباس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، انتہائی قریبی افراد میں سے تھے یہ، اہل بیت علیہ السلام کے، اور تابع تھے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، لیکن ان کے اندر ریاست طلبی، حکومت کی خواہش وہ شروع سے ہی موجود تھی، حتیٰ کہ جو روایات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس وہ ہر موقع کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام سے موافق نہیں ہوتے تھے، جیسے اہل سنت کتب سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جناب عبداللہ بن عباس کی یہ اولاد ہیں کہ ان کے بیٹے علی تھے۔ علی خفیہ طور پہ تحریک عباسی کو چلانے والی شخصیت، پہلی شخصیت ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے فرزندان نے اس تحریک کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کا نام لیا انہوں نے، اور کالا پرچم لے لہایا، اس لیے سیاہ پرچم سب سے پہلے تاریخ میں بنو عباس نے اٹھایا۔
اور انہی کا لباس یہ اولین دور میں شروع ہوا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام یا لسارات الحسین کا عنوان دے کے شیعوں کو بڑی مقدار میں اکٹھا کیا، کیونکہ بنی ہاشم سے تھے، ہاشمی عنوان بھی ان کے اوپر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری بھی وہ رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، بالخصوص خراسان یعنی موجودہ ایران کی بڑی شخصیات، کیونکہ یہاں پہ ہی تشیع موجود تھی اور شجاعانہ طور پہ یہاں کی افراد اس دور میں معروف تھے۔ تو ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ خلال جسے وزیر آل محمد کہا جاتا تھا، یہ بڑی بڑی اس دور کی شخصیات ہیں کہ جو بنو عباس کے ایک چنگل میں آ گئیں، یا ان کے جو نعرے ہیں دل فریب نعرے، دلکش نعرے، اس کے جال میں آ گئے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے بنو عباس کا ساتھ دیا۔ بنو عباس کی حکومت کو تقریباً ساری پشت پناہی کرنے والے وہ یہی ایرانی طبقہ کہلاتا ہے، کیونکہ ایک حکومت کے قیام کے لیے جہاں ابتدا ضروری ہوتی ہے کہ ایک انقلاب برپا ہو، ایک تحریک اٹھائی جائے اور اس میں فداکاری، ایثار، قربانی اور انتہائی جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جائے، یہ اس دور کے جو سربراہان شیعہ تھے انہوں نے یہ کام انجام دیا، یعنی اس دور کے جو سربراہان کہلاتے تھے۔ اور دوسرا، حکومت کو قوی کرنے کے لیے اندرونی ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، اگر اندرونی تدبر اور تجربہ موجود نہ ہو تو حکومت نہیں چل سکتی۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں اگر ایک بلڈنگ دے دی جائے، بنا بنایا ادارہ دے دیا جائے، تو آپ کے پاس نہ اس کو تجربہ ہے اور نہ ہی اس کے استعمال کا طریقہ کار ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ پورے کے پورے ادارے کو خراب کر دیں گے۔ حتیٰ کہ یہ چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک کام سونپا جائے جس کا ہمیں اصلاً قطعاً تجربہ نہیں ہے، اور اس کے ہمارے پاس اموال موجود ہیں۔ ہم سب ہی اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی نقصانات کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنی معلومات کم رکھتے ہیں یا تجربہ کم رکھتے ہیں یا جرأت کم رکھتے ہیں، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ اموال ہمارے سے ایک قسم کے ضائع ہوتے ہیں۔ تو یہ اموال کی مقدار ابھی ہمارے پاس کم تھی، اگر ہمارے پاس اموال کی بہت زیادہ مقدار ہوتی، بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوتا۔ یعنی یہ قطعاً نہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کے پاس مال ہو تو وہ سارے کام کر لے گا، اصلاً کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پرانی بادشاہوں کے ڈوبنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے اہم ترین سبب یہی ہے کہ بادشاہوں کے فرزندان آل اولاد وہ مرفہ زندگی بسر کرتی تھی، اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے نہ تجربہ رکھتی تھی، نہ فہم و فراست رکھتے تھے۔ ہاں، وہ چونکہ ان کا استاد ہوتا تھا، پڑھ لکھ اچھے جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، اچھا ذہین بندہ ہے، تو بہت سارے پڑھ لکھ جاتے تھے، لیکن تجربہ نہیں تھا، جرأت نہیں تھی، سسٹم چلانا نہیں جانتے تھے۔ تو اب ان کے ہاتھ میں جب آئی ہے مملکت تو وہ بڑے آرام سے سازشوں کا شکار ہو گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو قریب کرنا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، کس کو بخشنا ہے، کس سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر جیسی شخصیت کو حکومت چلانے کے ضابطے اور طریقے بتائے، کیونکہ اگر یہ ضابطے اور طریقے نہیں آتے تو حکومتیں نہیں چلتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بنو ہاشم سے عباسی نکلے، ان لوگوں نے کس طرح سے حکومت چلا لی؟ ان کے پاس بھی تو کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس فہم و فراست نہیں تھی، اور انہوں نے جو حکومت چلائی وہ بنو امیہ سے بہت شاندار، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت شاندار اور ترقی یافتہ حکومت چلائی۔ یعنی عالم اسلام میں ترقی کے اعتبار سے جو سب سے عروج کا دور ہے وہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور ہے، یعنی ترقی کے اعتبار سے، جسے آپ کہتے ہیں آج کے دور میں ترقی اور سائنسی ایجادات اور انکشافات، اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے عالم اسلام میں دیکھنا ہے تو سب سے عروج کا دور یہی تھا۔ اس دور میں مثل یورپ تھا عالم اسلام، اور باہر سے پوری دنیا سے لوگ عالم اسلام میں پڑھنے کے لیے بھی آتے، دیکھنے کے لیے بھی آتے، سیر و سیاحت کے لیے بھی آتے، بڑے بڑے شہر بنائے تھے، الگ الگ مارکیٹیں، بازار بنائے ہوئے تھے۔ مثلا مچھلی کا بازار بالکل جدا ہے، لوہے کا بازار آبادی سے ہٹ کے باہر بنایا۔ ابھی تو ہمارے ہاں ہر گھر کے ساتھ ہی وہ گاڑیوں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ پل انہوں نے بنائے، روڈوں کو روشن کر دیا انہوں نے۔ ہارون رشید میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اہل سنت اس کی اسی ترقیوں کی وجہ سے اس کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اکثریت اہل سنت محققین ہارون رشید کو
خلیفہ راشد کا سٹیٹس دیتے ہیں۔ عباسی حکمرانوں کی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو اندرونی مینجمنٹ چلی یہ کس کے ذریعے چلی؟ یہ برمکی خاندان کے ذریعے سے چلی۔ اصحاب نے ملاحظہ کہ برمکی خاندان کو تھا وہ بھی ایرانی تھے، کون تھے پیچھے سے؟ شیعہ تھے، اس لیے ان کو قریب کیا۔ اور یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے تشیع کو بیدار کیا، ان لوگوں کے بھی خلاف کیا جو حکومتوں سے مل گئے، جیسے ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ خلال، بڑے بڑے لیڈران ہیں، یہ بڑے جرت مند اور شجاع افراد ہیں۔ اور عباسیوں کے یعنی بنی ہاشم بالفاظ دیگر، اس دور میں صرف عباسی معروف نہیں تھے، بنی ہاشم اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو بلند کرنے والے یہ سٹیٹس موجود تھا ان کا۔ ان کے ایک اشارے پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، ہزاروں لوگوں کو۔ اور جب یہ آگے بنو عباس والے تو معاویہ ابن ابی سفیان کے علاوہ ہر ایک بادشاہ کی قبر سے اس کا ڈھانچہ نکال لیا اور وہ لٹکا دیا، یہاں تک کہ بھی فضا میں اڑ گیا، قبروں میں کسی کو۔ وہی دور جاہلیت کے طور طریقے بنو عباس نے اختیار کیے، اس لیے صفاح، ابو العباس صفاح پہلے بادشاہ کا نام پڑ گیا۔ اس کے بعد ابو منصور دوانقی آیا جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھا، اور پھر آگے سلسلہ چلا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر پشت پناہ کون تھے؟ عباسیوں کے، بنی ہاشم قبیلے کے اس گروہ کے پیچھے کون افراد تھے کہ جن کی اوپر زحمتیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے کی تھیں، لیکن چونکہ بصیرت اور شعور عمیق نہیں رکھتے تھے، اپنے امام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ استعمال کر دیے گئے۔ اس لیے برمکی خاندان کہ دونوں کو یہی کیا کہ ابو مسلم خراسانی چونکہ بہت شجاع اور بہت بڑا سپہ سالار تھا، تو وہ بنو عباس گھبراتے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اس کے اثر کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے یہ لے نہ لے، تو انہوں نے خفیہ طور پہ قتل کرا دیا اسے۔ اور اس کے بعد ہارون کے دور میں برمکی خاندان اس قدر رسوخ پیدا کر چکا تھا کہ برمکی کو یعنی جو بھی ان کے وزیر خالد برمکی یا جو بھی برمکی ہوتا، اس کو ہارون رشید یا عباسی بادشاہوں کے بیٹے باپ کر کے پکارتے تھے، کیونکہ ان کے بادشاہوں کے پاس عیش و عشرت کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہی اندرونی سلسلہ چلاتے تھے اور یہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اہتمام کرتے تھے۔ یعنی ہارون رشید کے ہوتے ہوئے اندر جو حکم نیچے چل رہا ہے وہ برمکی خاندان کا ہے، تو اس کے اوپر ہارون رشید بہت فکر مند ہوا اور اس نے پورے برمکی خاندان کو قتل کرا دیا، اور اس طرح ایرانیوں کے درمیان سے صفایا ختم ہوا اور بنو عباس کے ہاتھوں میں کاملاً حکومت آئی۔ یہ صرف ایک اشارات ہیں جو آپ کی خدمت میں کیے، کیونکہ بنو عباس کا دور بہت طویل دور ہے، 132 ہجری کو شروع ہوتا ہے اور خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کو ختم ہوتا ہے، یعنی تقریباً 500-600 سال وہ عالم اسلام کے اوپر حاکم رہے، اگرچہ مامون کے بعد حکومتیں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ یعنی وہ جو ایک ریاست تھی، بعض علاقوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، بعض علاقوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، لیکن رسمی طور پہ عباسی حکومت کا خاتمہ وہ ہلاکو خان کے آنے سے ہوا اور اس نے آ کے اس کو تمام کیا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تاریخ تھی عباسی ملوک کی کہ ان کی چونکہ قدرت، ان کی دسترس، ان کا تسلط عالم اسلام پہ بہت گہرا تھا، اس وجہ سے امام علیہ السلام کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ اصحاب کو پریشانی ہوتی تھی کہ ان کی حکومت کب ختم ہوگی، یہ تو روز بروز قوی ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انما ہلک الناس من استعجالہم لہذا الامر، کیونکہ وہ جلد بازی چاہتا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اپنی جلد بازی کی وجہ سے۔ کس چیز کی جلد بازی لوگوں نے کی؟ کہ یہ امر ظہور ہو جائے، امام علیہ السلام کی حکومت پہلے آ جائے، یعنی استعمال کر لیا گیا بالفاظ دیگر۔ پھر آگے روایت کیا کہتی ہے؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہلاکت اور استعجال کو جوڑا گیا، یہاں پہ نقطہ یہ ہے، اہم نقطہ کیا ہے؟ ہلاکت، لوگوں کی ہلاکت کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ جلد بازی سے، اس امر کی جلد بازی سے، اس سے جوڑا گیا ہے۔
آگے امام فرماتے ہیں ان اللہ لا یعجل لعجلۃ العباد، اللہ لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا. ان لہذا الامر غایتاً، یہ امر ظہور ایک وقت معین کر دیا گیا ہے، وہ وقت آن پہنچے گا. ینتہی الیہا، یہ امر ظہور نے اس وقت تک یا اس غایت تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور جب یہ پہنچ جائیں گے لوگ اس غایت تک، تو پھر لوگ اگر چاہیں اس سے پہلے ایک لحظہ لے آئیں یا اس کے بعد ایک لحظہ تاخیر کر دیں، اصلاً ان کے اختیار سے یہ باہر ہے اور امر ظہور ہو جائے گا. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ واحد اس جگہ پہ محدث ہیں ہمارے پاس کہ جنہوں نے اس کی شرح اس طریقے سے کی ہے کہ میں شرح کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اخباری عالم ہیں، محدث ہیں، اور انہوں نے احادیث کو جمع کر کے واقعے نے خدمت انجام دی اور اس کی شرح کو لکھا. لیکن ان کی تمام شروحات سے اتفاق ضروری نہیں ہے، اور نہ علماء اکرام نے ہمیشہ ان کی شروحات سے تمام شروحات سے اتفاق کیا ہے. لیکن ان کی چونکہ بلند قامت شخصیت ہیں اور حدیث کے اوپر بڑا عمیق ان کا تبصرہ بھی موجود ہے، لہذا ان کے بیانات کو اگر وارد ہوئے ہیں، کیونکہ بحار الانوار میں بعض جگہوں پہ انہوں نے احادیث کے ذیل میں حاشیہ تحریر کیا ہے اور تبصرہ لکھا ہے، اور ایک مرآۃ العقول الکافی کی شرح ہے، اس میں سندی حکم بھی لگایا ہے اور شرح بھی کی ہے. یہ مرآۃ العقول سے آپ کی خدمت میں حصہ پڑھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا اولاً کہ یہ حدیث ضعیف ہے بعض روات کی وجہ سے. بہرحال بیان کیا جا چکا ہے یہ ضعف، چونکہ علامہ مجلسی خود ضعیف ہونے کے اس کے قائل نہیں ہیں، بحار الانوار میں اس لیے انہوں نے نقل کیا، اور بہار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ جو روایات میری نظر میں معتبر تھیں وہ میں نے اس بہار میں نقل کی ہیں. آگے ذکر کرتے ہیں کہ آل فلان سے مراد ہے بنو عباس، اور بنو امیہ کی حکومت جو ہے اس کے ڈوبنے کے ساتھ ان کی حکومت جو ہے وہ متصل تھی. یعنی شیعہ اس دور میں یہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کی حکومت جیسے ہی جائے گی ہمارے لیے فرج حاصل ہو جائے گی، ہمارے لیے مشکلات حل ہو جائیں گی اور امام معصوم کی حکومت آ جائے گی. تو ایک طاغوت گیا تو اس سے بڑھ کر ایک سخت ترین طاغوت آ گیا. تو اس طرح سے نہیں ہوا. جب بنو عباس کی حکومت آئی اور ان کی پھر مملکت میں قوت اور تسلط اور شدت، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تشیع کے لیے پریشان کن تھی، جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متصل اور وابستہ تھے. پھر آگے علامہ مجلسی ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ ایک مبنائی ہمارے پاس اختلاف وجود میں آتا ہے. ذکر کرتے ہیں علامہ مجلسی انما ہلک الناس، یہ جو روایت کا حصہ ہے اس کی شرح کیسے کی علامہ مجلسی نے، اے الذین یخرجون فی دولت الباطل. ہلاک الناس سے کون سے لوگ ہلاک ہوئے؟ وہ لوگ ہلاک ہوئے جو باطل حکومتوں میں جنہوں نے خروج کیا قبل انقضاء مدتها، قبل اس کے کہ ان باطل حکومتوں اور باطل دولت کے مدت تمام ہو، کزید و محمد و ابراہیم و اضرابہم، کہ یہ ہمارے پاس ہیں مختلف نام کہ مثلا زید، محمد، ابراہیم اور ان کی طرح کے افراد کہ جو باطل حکومتوں کے ختم ہونے سے پہلے انہوں نے خروج کیا. لہذا الامر اے لغلبۃ الحق، حق کے غلبہ کے لیے، ولازالۃ دولت الباطل، اور باطل حکومت کے تمام کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے خروج کیا وہ لوگ ہلاک ہوئے. فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا اے اہل الحق و اہل دولت الباطل، اگر اس وقت تک اہل حق اور اہل دولت باطل یعنی اہل باطل اور اہل حق اگر اس مدت تک پہنچ جاتے جو مدت اللہ نے ظہور کے لیے قرار دی ہے، لم يتقدموا ساعة ولا يتأخروا ساعة، تو نہ وہ ایک لحظہ پہلے اس کو لا سکتے ہیں اور نہ ایک لحظہ بعد تاخیر کر سکتے ہیں، ظہور اپنے وقت پر ہوگا. اشارۃ الی قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،
کہ نہ ایک لہجے کے لیے وہ تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ ایک لہجہ پہلے اسے لا سکتے ہیں۔ بیضاوی نے اس جگہ پہ بیضاوی معروف مفسر ہیں اہل سنت کے، اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اس میں اس اعتبار سے ظریف نکات موجود ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں، علامہ مجلسی نے انہی کا قول نقل کیا، اے لا یتقدمون ولا یتاخرون اکثر وقت، کہ وہ کم سے کم وقت جو آپ شمار کر سکتے ہیں اس کو بھی اگر آپ لے لیں تو اتنی نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس سے پہلے وہ آ سکتا ہے۔ لا یطلبون التأخر وتقدم لشدت الحول، کہ خوفناکی کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے، کی شدت کی وجہ سے نہ وہ پہلے اسے لا سکتے اور نہ بعد میں اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تبصرہ تھا، آئیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کیونکہ اس کے اندر چند نکات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اولاً یہ کہ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، یعنی جو شرح علامہ مجلسی نے کیا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص طاغوتی حکومت میں، طاغوتی معاشرے میں، طاغوتی نظاموں میں اگر حق کو لانے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اقدام کرے تو وہ انسان یا وہ گروہ ہلاک ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ لہذا جب تک وقت نہیں آتا اس کی کوشش تم نہ کرو۔ اس موضوع کے پر ہمارے پاس 3-4 روایات بن جاتی ہیں اور 1-2 روایات صحیح سند بھی ہیں، کیونکہ ہمیں اس جگہ پہ یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا سیاق کیا ہے۔ بنی ملوک بنی آل فلاں، بادشاہوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس سیاق میں امام صادق علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ بنی کہ عالم تشیع میں ایک تفکر پیدا ہوا، اور وہ تفکر یہ تھا، حتیٰ کہ آج بھی قوم میں اس طرح کے بزرگ علماء موجود ہیں، خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب آج سے 40 سال پہلے انقلاب اسلامی کو لے کے آئے اور حکومت اسلامی کا قیام کیا اور شاہ کی طاغوتی اور باطل حکومت کا تختہ الٹایا اور استعمار کے ساتھ پوری دنیا میں مبارزے میں آ گئے، تو اس وقت بزرگ علماء کا، نامور علماء کا ایک بڑا گروہ امام خمینی کے مخالف ہو گیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شاہ کی حکومت باطل حکومت ہے، طاغوتی حکومت ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ طواغیت اور باطل ہیں، اور روایات نے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ مت جھگڑو، اس لیے آپ کا ان سے ٹکرانا، آپ کا ان کے خلاف بولنا، آپ کا ان سے دشمنی کا اظہار کرنا، یہ آپ کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ امام نے منع فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، باہر ہی نہ گھر سے نکلو، ٹھیک ہے انہیں برا جانو لیکن ان کے سامنے دشمنی کا اظہار نہیں کرنا، ان سے اچھی الیک رکھو، ان سے اپنے مسائل حل کراؤ، ان سے اپنی دوستی کا اظہار ان کے سامنے کرو، لیکن اپنی محافل میں، اپنے گھروں میں جو تم نے برا بھلا کہنا ہے، دشمنی رکھنی ہے وہ کر لو۔ یہاں تک کہ جو کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ عالم دین ادھر تھے، ان سے کسی معاملے میں گفتگو ہوئی تو وہ اس قدر شدت سے اس بات کے قائل تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے ٹکراؤ کرنا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرنا یہ قرآن اور روایات کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کتنے نوجوان ہیں جو خمینی نے اس راہ میں ضائع کر دیے، کتنے عظیم یہ تھے، کتنے خاندانوں کو اجاڑ دیا، تو اس طرح سے وہ شبہے کا شکار ہوئے۔ اب یہ روایت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے آئیں گی روایات کہ جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیلی ایک جائزہ لیں گے ان روایات کا۔ 4-5 روایات ہیں، 2-3 اس میں دو روایتیں سندن صحیح بھی ہیں جو غیبت نعمانی میں مذکور ہیں، الکافی میں نہیں، اور یہ روایت اولاً سندن ضعیف ہے۔ نمبر 2، یہ روایت متعدد احادیث کے خلاف ہے، متعدد احادیث کے۔ اگر ہم نے ضعیف روایتوں کو ہی لے کے گفتگو کرنی ہے تو پھر تو ہمارے پاس ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السرائر میں ایک روایت سیاری سے موجود ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں
میرے خاندان سے ایک خروج کرنے والا نکلے اور اس کے پورے اہل و عیال کا خرچہ میری گردن کے اوپر ہوگا، یعنی اس کے گھرانے کی کفالت میں کروں گا، وہ دشمن کے خلاف ڈٹ کے مبارزہ کر کے خروج کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت غیبت نعمانی میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تم کوششیں کرو، بے شک تم ایک تیر چلانے کی حد تک کیوں نہ ہو وہ۔ اس طرح سے ہمارے پاس کئی روایات آ جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ 2-4 روایتیں لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس ایک روایات کا مجموعہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ روایات کا مجموعہ ہے کہ جس میں ظالم کے ظلم کے تحت زندگی بسر کرنے کو مذموم قرآن کریم نے جیسے قرار دیا، روایات نے قرار دیا ہے، یا اسی طریقے سے حاکم طاغوتی کی طرف رجوع کرنے کو روایات نے شدت سے منع فرمایا ہے، یا حق کو ابھارنے کا درس دیا ہے روایات نے کہ بے شک تمہیں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ بہرحال ایک روایات کے مجموعوں کے علاوہ مہدویت کے باب میں ایسی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ تم لوگ اسباب ظہور کو وجود دینے کی کوشش کرو۔ جیسا آئیں اب ہم اس روایت کا جو شرح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس لیے یہ جو طبقہ ہے وہ علامہ مجلسی کو سب سے زیادہ ابھارتا ہے، جیسے ادھر انجمن حجتیہ کے نام سے موجود ہیں یا انڈیا میں ایسوسی ایشن آف امام مہدی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ افراد بالعموم یہ تفکر رکھتے ہیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں یہ 3-4 روایات کی بدولت ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے، کوئی حکومت سے مبارزہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی حکومت کے خلاف ہمیں اعلانیہ طور پہ نہیں بولنا چاہیے، باطل حکومتوں کو دور کرنے کی اصلاً کوشش کرنے سے ہی امام نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، دعائیں امام کے لیے کرو۔ اس وقت نے بالآخر ایک وقت ہے، وہ وقت آئے گا تو اہل حق بھی اس وقت دیکھ لیں گے، اہل باطل بھی دیکھ لیں گے، بقیہ کام امام علیہ السلام انجام دیں گے۔ اس وقت آپ بے شک امام کی نصرت کریں اور اعلانیہ طور پہ آپ جہاد کریں۔ اس لیے اس تفکر کے افراد ایران میں ایک بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں، خصوصاً قم کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ایک جو چھوٹا جلسہ ہوتا ہے اس میں 150 سے 200 کے قریب فقط علماء، ماما پوش علماء ہوتے ہیں، اتنے بڑے، کیونکہ بعض بڑی بڑی شخصیات ہیں جو یہی تفکر آج بھی رکھتی ہیں۔ بالفاظ دیگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تشیع کے اندر آ کے زمانے کو مہدویت کے قریب کر دیا، ایک شیعہ کی ذمہ داری کو بڑھا دیا، ایک شیعہ کو امام وقت کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے اور امام کی اتباع و اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور یہ ذمہ داری تشیع کے اندر ڈالی کہ اپنا وظیفہ امامت قرار دے، اپنا وظیفہ امامت کے جو وظائف ہیں یعنی حق کا غلبہ، دین کا غلبہ، باطل کی نابودی، ظلم و ستم کا خاتمہ، اس کی طرف پیش قدمی کرے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ تم اپنی جاب اور کاروبار کرو، اور یعنی توزیع مسائل پر عمل کرو اور مفاتیح الجنان پر عمل کرو، بقیہ آ کے کام جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کریں گے، آپ اس وقت جو نصرت کر سکے سو کر لیں، آپ کا اس کے علاوہ وظیفہ نہیں بنتا۔ آپ نے امامت سے تعلق رکھنا ہے، لیکن وہ تعلق رکھنا کیا ہے؟ قوی اعتقاد رکھیں، ان کے دشمنوں کے اوپر تبرہ کریں، ان کے مراسم کو منعقد کریں، اور گھروں میں رہ کے عبادات کو انجام دیں، نہ حکومتوں کو برا بھلا کہیں، نہ باطل دولت اور باطل حکومت کے خلاف پیش قدمی کریں، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی آپ نے تحریک کوشش کرنی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد ہو جائے۔ یہ تفکر آج نجف میں، قم میں اور بقیہ ممالک میں موجود ہے، اور بے حوصلہ بے جرت افراد اکثر بیشتر وہ اس سے منسلک ہو جاتے ہیں، سادہ لو افراد اور یا جرت جو نہیں رکھتے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء یہ بات بعض اوقات کرتے نظر آتے ہیں کہ عاشورہ کو سیاسی نہ بناؤ، حج کو سیاسی نہ بناؤ، ہم نے مراسم انجام دینے، خاموشی سے چلے جانے، یا آل سعود کے خلاف بول کے تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں اسرائیل کے خلاف نعرہ لگاتے ہو؟ کیوں امریکہ کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے؟ ہاں گھروں میں بیٹھ کے نعرہ لگا لو، لیکن باہر کیوں اعلانیہ طور پہ تم آوازیں بلند کرتے ہو، تحریکیں چلاتے ہو، ان کے خلاف کاوشیں کرتے ہو؟ یہ ایک روایت ہمارے پاس آپ کے سامنے تھی، لیکن ہم آئے مقابلے میں کیا پھر شرح بنتی ہے؟ اگر ہم روایات اور آیات کو مطالعہ کریں اور ضمن میں، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے،
البتہ یہ یاد رکھیں علامہ مجلسی خود اس تفکر کے قائل نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ رہے۔ علامہ مجلسی خود اگر اخباری ہیں، محدث ہیں، لیکن خود سیاسی بھی ہیں، پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ولایت فقیہ کا نام تو نہیں لیا لیکن عمل ولایت فقیہ والا انجام دیا، اور حکومت کے طور پہ ہاتھ میں اپنے اقتدار غیر رسمی طور پہ انہوں نے لیا، حدیں جاری کرتے تھے، فتاویٰ دیا کرتے تھے، یعنی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی طرف لوگوں کو ابھارتے تھے۔ اس لیے علامہ مجلسی کا نام اس فہرست میں نہیں آتا ہے جو میں تفکر بتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو ادھر شرح کی ہے اس شرح سے اتفاق ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن دلیل کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ وإلا علامہ مجلسی کا نام ان علماء میں آتا ہے کہ جو فقہ سیاسی رکھتے تھے، تفکر سیاسی رکھتے تھے، اور سیاسی طور پہ علامہ حلی کے بعد عملی شخصیت ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ کامیاب ہوئے۔ علامہ حلی خود انہیں وہ حکومت کے اندر آئے نہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ بعض علاقوں کا ایک نوع اقتدار علامہ مجلسی نے سنبھال لیا، صوفیت کو بڑے برے طریقے سے دبایا، حد جاری کرنے کا انہوں نے رواج قائم کیا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تشیع کو پرزور طاقت کے ساتھ پھیلایا انہوں نے۔ لہٰذا یہ بغیر حکومت کے اور بغیر اقتدار کے نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ علامہ مجلسی کی ہماری لائبریری میں 2-3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کی زندگانی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ بات روشن ہوگی کہ وہ حکومت امامیہ و حکومت شیعی کے قائل تھے غیبت امام زمان علیہ السلام میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے قائل نہ ہوں، لیکن جو شرح ہے اس شرح کے مطابق ہمارے پاس پھر کیا بات بنتی ہے؟ اولاً روایت ضعیف ہے، ضعیف روایت سے آپ فوراً استنباط، یعنی سند کو دیکھیں تو ضعیف ہے۔ متن حدیث کی جہاں تک بات کی جاتی ہے، اگر متن حدیث قرآن کریم اور روایات معتبرہ سے ٹکرا رہا ہو تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے، انہیں ترجیح دیں گے اور یہ مرجوح قرار پائے گی۔ نمبر 3، آپ روایت کے اوپر غور کریں، روایت میں استعجال کی نفی کی گئی ہے، استعجال لہذا الامر، اس امر کو جلد لانے کے لیے آپ کا کوئی ایک کوشش کرنا، لیکن اس چیز کی نفی نہیں کی گئی کہ دین کی اتباع کریں، دین کو غالب کریں، دیندار معاشرے کو کرنے کی کوشش کریں۔ کیا روایت یہ کہہ رہی ہے دین کو دیندار نہ کرو، معاشرے کو؟ یہ نہیں کہہ رہی، یہ روایت کہنا چاہ رہی ہے مثلا آپ پوری دنیا میں ایک انقلابات برپا کر دیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی حکومت لا رہے ہیں، ہاں اس عنوان سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تحریک اٹھی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہوں پہ تکراراً یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام زمان علیہ السلام 1000 سال مزید نہ آئیں، تو اگر 1000 سال مزید نہیں آتے تو دین تعطیل رہے، دین پہ کوئی عمل نہ ہو، ہم شاہ اور بش اور اسی طرح ٹرمپ اور دیگر جو طواغیت ہیں ان کو کہیں کہ ہمارے اوپر آ جاؤ، تم حاکم بنو، ہمارے گھروں کو اجاڑو، بمب مارو، ہمیں قتل و غارت کی بھیڑ چڑھاؤ، ہماری مساجد برباد کر دو، سب کو فاسق فاجر کر دو۔ کیا یہ مطلب ہے غیبت امام زمان علیہ السلام کا؟ یا غیبت امام زمان علیہ السلام میں شیعہ کا کوئی وظیفہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے شیعہ کی؟ یا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ذمہ داری ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا دین کو نشر کرنا؟ یہ روایت بتاتی ہے دین نشر نہ کرو، یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین کو قائم نہ کرو، دین کو غالب کرنے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کو دیندار نہ بناؤ، یا روایت یہ بتا رہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا نام لے کے اور ان کی نیابت میں کا اس عنوان سے نام لے کے کہ امام زمان علیہ السلام کی ہم حکومت کو لے کے آ رہے ہیں، اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ جیسے یہاں پہ بعض فتنے استعماری ایجنٹ انہوں نے اٹھائے، جیسے برقعی ہے، یا اسی طرح سے احمد بن حسن یمانی کا فتنہ عراق میں، یہ دونوں ابھی شخصیات عراق، برقعی اصل میں پیچھے سے اہل سنت ہے، شیعہ بن کے تخریب کاریاں کر رہے ہیں اور پھر مسائل اس نے کھڑے کیے، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح احمد بن حسن یمانی کے نام سے پچھلے 20-25 سال سے ایک فتنہ چل رہا ہے، اس کی شخصیت کسی کو بھی نہیں پتہ کون ہے کہاں ہے، وہ کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں اور میں نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹری بھی عربی میں بنائی گئی۔ پاکستان الحمدللہ یہ فتنہ نہیں پہنچا کیونکہ ایران کے اندر ہی یہ دب گیا،
اس کے بڑے شبہات ہیں، ان شبہات نے بڑے علماء کو بھی ادھر پریشان کیا، طلاب کو بھی پریشان کیا۔ ایسے کوئی عمیق شبہات نہیں ہیں جو مہدویت کا مطالعہ کتابوں سے نہیں کرتے اور منبر کی حد تک معلومات رکھتے ہیں، وہ ان شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی طلاب ہوئے شکار، کیونکہ انہوں نے خود کبھی بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ مثلا ایک روایت ہے کہ ہم 12 کے 12 قائم ہیں، تو اس نے کہا کہ مہدی اور قائم تو الگ الگ ہیں، وہ جو 12ویں تھے وہ قائم تھے، وہ گزر گئے، اس آخری 12ویں قائم کے 12 مہدی ہوں گے، میں 12واں مہدی ہوں۔ اب یہ والی روایتیں ہمارے پاس جو آپ لے کے آئے 4-5 ہیں روایتیں، اور ہم کل ہی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، انہیں قائم روایت نے کہا یا نہیں؟ ان کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کمال الدین میں روایت نقل کی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قائم کہا، کیونکہ سب کا وظیفہ ہے کہ غلبہ دین دے کے قیام حکومت الہی کو برپا کیا جائے، اور یہ وظیفہ جس کے کندھوں کے اوپر ہے وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں، لہذا یہ ساری ہستیاں قائم ہیں، لیکن عملاً جس کو یہ موقع ملے گا وہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وظیفہ اس جگہ بنتا ہے، ہمارے پاس 2 الگ طرز کے پھر معاملات آ جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جیسے احمد یمانی ہے، اس کا کیونکہ حقیقت میں یمانی آنا ہے شخصیت نے، لیکن ان کا نام لے کے ایک کٹ پتلی خود ساختہ من گھڑت شخصیت کھڑی کر کے معاشروں کو فاسد کرنے کی استعماری کوششیں عالم اسلام میں کی جانے لگیں، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا۔ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت امام زمان علیہ السلام لا رہے ہیں، اور ہم حکومت امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں اور ان کی حکومت کو لے کے آ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض دیگر ہیں کہ ماضی میں انہوں نے اس طرح کے کیا۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، ایک سبز کپڑے پہن کے، سبز ٹوپی پہن کے، سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک ایرانی گلی میں نکل آیا اور کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اور پکڑ کے ڈنڈے لے کے لوگوں کو یا تلوار لے کے چلانے لگا۔ تو بہرحال پولیس نے اسے قابو کر لیا، بعض لوگوں کو اس نے زخمی بھی کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں کچھ نفسیاتی مریض کہ ذہنی توازن کھوئے ہوئے افراد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے اس امر کے استعجال کا کہا ہے، یعنی آپ روایت کے تمام الفاظ کو اٹھائیں، صرف انما ہلک الناس بس اتنا اٹھا لیا، اور پھر آگے روایتیں نہ لی۔ تو وہی بات ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، پھر آگے وانتم سکارا، انتم سکارا کو آپ چھوڑ دیں اور پہلا لے لیں لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز، قرآن منع کرتا ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو وہ پوری کی پوری بات لینی چاہیے۔ اسی طرح آپ اگر پوری بات لیں، انما ہلک الناس من استعجالہم لہذا الامر، جو امر ظہور کو اپنے وقت سے پہلے لانے کی کوششیں کرے گا، وہ کوششیں کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، یہ امر ظہور پہلے نہیں آئے گا۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں تم اپنے وظیفے کو انجام دو، کیونکہ اس نے اپنے وقت کے اوپر ہونا ہے۔ ان کی تقاریر متعدد ہے مہدویت کے موضوع پہ، آپ تمام اگر اس کا مطالعہ کریں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو بنیادی نظریے کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سر من سر اللہ و غیب من غیب اللہ ہے، کمال الدین کی جیسے روایت بھی ہے، اور ہم ایک روایت پہلے بھی اس طرح کی پڑھ چکے ہیں، غالباً الکافیہ غیب نعمانی میں، اس سے ملتے جلتے معنی پر، یعنی یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے، اللہ کے غیبات میں سے ہے۔ اللہ کے غیب کے اوپر مطلع اللہ نے بشر کو نہیں کیا، اللہ نے اپنے ان اسرار سے ہمیں مطلع نہیں کیا۔ جب ہمیں مطلع اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو ہم کیسے اس کا وقت معین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں، ٹھیک وہ وقت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1000-2000 سال بعد قرار دیا ہو، اس پوری کی پوری مدت میں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار جملہ ہوتا تھا کہ آپ بتائیں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ اتنی طویل جو علم فقہ پڑھتے ہیں اور صرف کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ کے اوپر عمل پیرا ہو کے ختم کر دیتے ہیں آپ، تو یہ سارا کا سارا علم فقہ تعطیل رہے، معطل دین رہے، فاسق جنم لیتے رہیں، باطل اور ظالم نظاموں کو خود موقع دیں کہ ہمارے اوپر آ جائیں اور ہمارے بیوی بچوں کو قتل کریں، ہمیں گھروں سے باہر نکالیں، ظلم و ستم کا ہمیں نشانہ بنائیں۔ یا نہیں، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم دیندار بنیں، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم ظلم و ستم کے خلاف قیام کریں۔ ظلم و ستم امام زمان علیہ السلام کو اس سے نفرت ہے،
ہم امام زمان علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع اور ان کے عقیدے کے پیرو ہو کے ظلم و ستم کے خلاف قیام کریں، لہٰذا انہوں نے وظیفے کی جہت سے تشیع کو لے کے چلے، وَإِلَّا یہ امر ظہور اپنے موقع پہ ہو گئے۔ نمبر 2، ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں کہ جس میں غیبت کی وجہ اور اس کا سبب قرار دیا گیا ہے لوگوں کے منتشر ہونا، لوگوں کا اس امر امامت کے اوپر جمع نہ ہونا۔ اس لیے آپ روایات کا انشاءاللہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے کہ ابھی انتظار کی تمحیص کی روایات آ رہی ہیں، اس کے بعد انتظار کی آئیں گی، تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے غیبت کے 8 ہمارے پاس اسباب بنتے ہیں جو تمام روایات میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب تو یہ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ غایۃ من غایات اللہ، غیب من غیب اللہ، سر من سر اللہ، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اپنے وقت کے اوپر آشکار ہوگا، لیکن ایک وجہ یہ بھی تو ہے قتل کے خوف سے۔ صحیح سند روایت ہے، شیخ مفید، سید مرزا علم الہدا، شیخ طوسی، یہ سب علماء قائل تھے کہ غیبت کی اصل وجہ یہی ہے۔ البتہ قتل کا خوف کے پہلے بھی بیان کیا، یہ وہی خوف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، قرآن نے ذکر کیا، خائفاً یترقب، یہ وہی خوف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہوا تو غار ثور میں انہوں نے پناہ لی۔ یہی وہی خوف ہے کہ جس خوف کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب سے، دشمنوں سے وہ فرار کرتے تھے، یعنی تدبیر الہی کے تحت خوف ہے، نہ کہ تدبیر الہی کو موت کا خوف نہیں ہے۔ موت کا خوف تو نہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ خوف ہے کہ جس کی بنیاد پہ قتل ہوئے۔ خوف کب ہوتا ہے؟ جب انصار نہ ہوں، جب اعوان نہ ہوں۔ لہٰذا انصار اور اعوان پیدا ہوں گے تو امام زمان علیہ السلام کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اور بھی اس طرح کی احادیث ہیں کہ بھی انشاءاللہ امتحان والے مورد میں آ رہی ہیں۔ ہم اگلے درس میں جو چیپٹر شروع کریں گے اس میں یہی مورد آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے۔ اس میں آخری نقطہ جو الکافی کے ضمن میں ہم پڑھیں کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس امر کو آپ جلدی نہیں لا سکتے، اس کی نفی بس کی گئی ہے، اس کی نفی نہیں کی گئی کہ آپ باطل کے خلاف خروج ہی نہ کریں۔ یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کی ہے، اوپر روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ آئے تھے راوی بادشاہوں کے خلاف، کیونکہ مملکت روز بروز قوی ہو رہی ہے، تو وہ ایک نا امیدی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے کہا تم لوگوں کے اندر جلد بازی کرنے کی وجہ سے یہ جلدی نہیں آ سکتا، کیونکہ اندر بڑا وہ غم اٹھاتے تھے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ مجلسی نے کہا کہ جو خروج کرتے تھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ راوی آ کے ان کے دل تنگ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے امر امامت پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اس کی ہمارے پاس کئی شواہد باقاعدہ روایات میں موجود ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ زرارہ آئے، انہوں نے کہا کہ کب ہوگا یہ وقت، تو امام علیہ السلام نے تب بھی فرمایا کہ جلد باز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو امام علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ اس کے لیے وقت ہے، یا دعا فرمائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک۔ یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں خروج کے اعتبار سے، اس کا انشاءاللہ ہم تفصیلی جائزہ لیں گے، کیونکہ بعض خروج اہل بیت علیہ السلام کے اپنے تعاون سے ہوئے، جیسے زید بن علی علیہ السلام کا خروج تھا، جناب زید کا خروج، اس کی تائید کی اہل بیت علیہ السلام نے۔ اسی طرح حسین فخر کہ ان کا جب خروج ہوا اس کی تائید کی ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال میں باقاعدہ تائید موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض اور ایسی روایات ہیں جس سے ہمیں یہ امر کا اظہار ملتا ہے۔ ہمارے پاس اس امر میں جو آخری چیز ہے، جو اسباب غیبت میں سے ہے یا ہمارے وظیفے کے اعتبار سے ہے، آیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت یا ظہور سے پہلے خراسانی کا ظہور ہے یا نہیں، خروج یمانی کا خروج ہے یا نہیں؟ یہ خراسانی اور یمانی امام زمان علیہ السلام سے ملحق ہو جائیں گے، جیسے روایات آتی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جگہوں پہ اسے پڑھیں گے بھی۔ اگر غیبت امام زمان علیہ السلام میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں تو ان کی قوت کہاں سے آئے گی؟ ان کو جواز کون پیش کرے گا؟ پھر تو معاشرے کے اندر اگر آپ یہ فضا بنا دیں گے تم نے ہلنا ہی نہیں ہے جب تک ظہور امام زمان علیہ السلام نہ ہو، تو خراسانی کا کون ساتھ دے گا؟ شیعہ، جبکہ وہ تو آنے سے پہلے تائید شدہ ہیں تمام ائمہ علیہ السلام کے۔
ان کے ساتھ جو شہید ہوا وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا۔ یمانی جو ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظہور کریں گے، آئیں گے اور ملحق ہو جائیں گے اور سب سے پہلے جا کے شہید ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس متعدد ایسے افراد کا ملتا ہے تذکرہ کہ جو شہید کیے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے پاس حتمی علامات ہیں، یا اس کی فضا کیسے سازگار ہوگی اگر آپ اس حوالے سے ظلم و ستم کے خلاف قیام کے قائل نہ ہوں اور اس کو غلط قرار دیں۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ساری ادلہ بنتی ہیں کہ روایات در حقیقت یہ پیغام نہیں دینا چاہ رہی۔ غیبت نعمانی میں اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس متعدد احادیث موجود ہیں۔ اس دفعہ مطلوب یہ تھا کہ ہم ان روایات کا ایک تیزی سے مشاہدہ کریں، اور جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے طریق سے، ان روایات کو ہم نظر انداز کریں۔ میں ایک دو روایتیں فقط تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے اوپر ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ غیبت نعمانی میں 16 نمبر چیپٹر ہے، 16 نمبر چیپٹر۔ اس چیپٹر کا نام ہی یہ ہے المنع عن التوقیت و تسمیت لصاحب الامر، کہ امام زمان علیہ السلام کے وقت ظہور کے وقت کے نفی کی گئی ہے، اور کس چیز کی نفی کی گئی؟ ان کے نام لینے کی نفی کی گئی ہے۔ اس میں چند احادیث ہیں، اور تقریباً الکافی کی جو ہم نے 7 احادیث پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری بھی آ جاتی ہیں۔ 15 احادیث ہیں، بس 7 حدیثیں نکال دیں تو بقیہ کتنی رہ جاتی ہیں؟ 8 اور رہ جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض ہم پڑھ لیتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود مطالعہ کریں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم ترین چیپٹر جو کہ مہدویت کے موضوعات میں حساس ترین موضوع ہے، وہ ہے تمحیص والامتحان، اور وہ بھی الکافی کے باب میں۔ الکافی میں آنا ہی بہت بڑی بات ہے اس کا، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کے متصل زمانے کے ساتھ ہے۔ نواب 4 جو 4 نائبین ہیں ان کے دور کی یہ کتاب ہے۔ نواز شریف اور حکومت میں دہلی کی جعفریہ اس کے قریب نزدیک تھی، ایسے یا اسی دور حکومت میں اس کے نزدیک تھی، تو دوستان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری سیاست جو ہے وہ ان سیاست اہل بیت ہے۔ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی دیکھیں سیاست تو بہت آشکار ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیاست کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے سیاسی ہستی جنہوں نے 5 سال سیاست کی عملی طور پہ، وہ امیر المومنین علیہ السلام۔ دوسری شخصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام، 6 مہینے ان کی سیاست ہے۔ تیسری شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے، اور چوتھی شخصیت امام رضا علیہ السلام ہے۔ یہ حکومتوں کے اندر برملا طور پہ یا خروج کیا۔ بقیہ کی جو شخصیات ہیں وہ اس عنوان سے مخفیانہ ہیں۔ آپ اگر تدبر کے بغیر ان کی شخصیت سے کچھ لینا چاہیں گے ایک روایت پڑھ کے، تو انحراف کا انسان شکار ہوگا، کیونکہ ان کی شخصیت وسیع ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے، جس طرح رہبر معظم کی بڑی خوبصورت عنوان ہے کتاب کا، بہت خوبصورت کتاب کا عنوان ہے 250 سالہ شخص، یعنی یہ ایک ذات شخصیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ یہ ہر حقیقت میں زمانے کے اعتبار سے امور مختلف ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، بچپنے میں الگ ہے انسان کے اطوار، جوانی میں الگ ہیں، جب والدین تھے تو تب الگ تھے، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ مشکلات آ گئیں۔ تو اسی طریقے سے ایک ہی شخصیت ہے، اس کی زندگی کے ادوار بس مختلف ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کی روایات وسیع ہیں ہمارے پاس، امام باقر علیہ السلام کی روایات وسیع ہیں۔ اگر ہم نے جاننا چاہیں تو اس حوالے سے آغا جوادی عاملی کا ایک خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم میں محکم اور متشابہات ہیں، متشابہات کو سمجھنے کے لیے کس کی طرف پلٹایا جاتا ہے؟ محکمات کی طرف، کیونکہ وہ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کا 5 سالہ دور، بالخصوص امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وہ محکمات میں سے ہیں، اور بقیہ ائمہ وہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی سیرت اور زندگانی کو امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور زندگانی کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب
ایک اضافی مطلب ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے آج ختم کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے پہلی روایت جو غیبت نعمانی کی ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر پوچھتے ہیں، قلت ما لهذا الامر امد ينتهي الیہ ویریح ابداننا، کب وہ وقت آئے گا کہ یہ امر ظہور ہوگا اور ہم لوگوں کے ابدان کو بھی کچھ آرام اور سکون پہنچے گا۔ یعنی ابھی زندان، قتل و غارت اور فسق و فجور، بے دینی دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بلا، اس کا ایک وقت ہے اور تھا ایک وقت، وَلَكِنَّكُمْ أَضَعْتُمْ، تم لوگوں نے خود ہی راز کو افشاں کر دیا، ہماری پلاننگ کو خود ہی تم نے جذبات میں کھول دیا۔ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ نے اسے تاخیر میں ڈال دیا۔ یہ ایک روایت تھی انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ جو 7 روایتیں ہیں اس میں سے بعض کو ہم تیزی سے پڑھیں گے اور امتحان تمحیص کا باب اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔